السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے روزی میں برکت کے 3 نسخے بتائیں گے۔ دوستو پہلا نسخہ اس میں قرآن پاک سے ہے، دوسرا نسخہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے اور تیسرا نسخہ اولیاء کرام کے عملیات میں سے ہے۔ تو دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، یا گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، تمام طرح کی مشکلیں آتی رہتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مشکلوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے، یا کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، یا رزق میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، ایک پریشانی ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہو پاتی ہے کہ تیسری آ جاتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مسلمانوں میں ہمارے بھائی پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب آپ اس کا کچھ مسئلہ بتائیں، اس کا کچھ حل بتائیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے پاس میسج کرتے ہیں کہ عالم صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ اس پریشانی سے ہم کیسے نکلیں، کس طرح سے اس پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی چیزیں بتائیں گے، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، رزق میں کشادگی آئے گی، رزق میں بے انتہا برکت آ جائے گی۔ دوستو سب سے پہلی چیز ہے استغفار کی کثرت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ تم استغفار کی کثرت کرو، ہم تمہیں خوشحالی والی زندگی دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ دن رات میں ہم سے بے انتہا گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے، دوڑتے بھاگتے، لیٹے اٹھے بیٹھے، ہر حال میں ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جہاں دیکھو ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں میں سنے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہیں۔ تو کثرت سے استغفار کرنے کے عادی بنیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں۔ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں بے انتہا رزق عطا فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، ہمیں جنت میں بھی جگہ دے گا۔ تو استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، اگر ہم آپ کو بتانے بیٹھ جائیں تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، ہم بتاتے بتاتے تھک جائیں گے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب استغفار کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے رزق میں خیر و برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر سے تمام مشکلیں ختم ہوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت میں آپ کی زندگی خوشحال ہو گئی، آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں تمام مشکلیں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، درود و سلام بھیجنا۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام پڑھیں گے، درود و سلام بھیجیں گے، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے تو ہمارے ہم اور غم دور ہوں گے، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، ہماری مشکلوں میں آسانیاں ہوں گی۔ جب ہم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ اگر کسی شخص کا کوئی محبوب ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، ہم ہو یا آپ ہوں، آپ کسی شخص کو محبوب رکھتے ہو اور اگر کوئی انسان اس شخص کو خوش کر دیتا ہے، وہ کسی کام سے خوش ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کتنا نوازیں گے۔ سوچئے وہ جو دو جہاں کا رب ہے، جب ہم اس کے محبوب کو خوش کر دیں گے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں گے، درود و سلام پیش کریں گے، تو وہ رب ذوالجلال ہمیں کتنا نوازے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے پر اللہ جل شانہ بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ آپ اس کو گن بھی نہیں سکتے اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کے گمان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود السلام کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ بڑی نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی درود شریف بھی آتی ہیں وہ پڑھیں، بڑی سے بڑی پڑھنا چاہے تو بڑی سے بڑی درود السلام پیش کریں۔ صلی اللہ علی نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا جو بھی درود شریف جو آپ درود پاک چاہیں وہ پڑھیں۔ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، آپ چھوٹی چھوٹی پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھیں، اس کی ہی کثرت کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دن بہت قریب ہے جب آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ویسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کی روزی میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت کے خزانے کھول دے گا۔ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے تو دیکھیں،
اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، بے انتہا رزق آپ کے گھر میں آئے گا، ہر طرف سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کے اولاد میں، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اور تیسری چیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ اولیاء کرام کے طریقوں میں سے ہے، یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے درود سلام پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ ویسے تو کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد میں آپ نے 111 مرتبہ، اللہ کا ایک نام ہے یا مانعو کی تسبیح 111 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس نام کو اللہ کے 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اور ویسے اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو آپ جو درود شریف بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ آپ ہر جمعرات کو اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے گھر میں خیر و برکتیں آئیں گی، آپ کے رزق میں خیر و برکتیں آئیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک شرط ہے، یاد رکھیے گا، آپ اگر نماز کے پابند نہیں ہیں تو یہ کوئی بھی عمل آپ کا کام نہیں آئے گا۔ آپ سب سے پہلے نماز کے پابند بنے، نماز کی پابندی لازمی ہے، نماز کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد آپ اس عملیات میں سے کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت کے خزانے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق کی بے پناہ بارش ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں اور اس پر عمل بھی کریں، آپ بھی عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی عمل کرنے کا مشورہ دیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔